وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم غافر ذنب من ليس يسمى مددي ليل مددي كابي ما مددي انتظاری کرم مشتمل عین رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بدی کابی بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ راہ کشتی بحقی خواجہ اسماعیل ہارون مدد کن یا محمد دین چشتی مدد کن یا محمد دین چشتی مدد کن یا محمد دین چشتی منبر پر رونق افروز برادری سکت پیر طریقت رہبر شریعت پیر اعجاز بھائی جان صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی بزرگ عالم دین حضرت علامہ اطہر بیگ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی عالم بامل حضرت علامہ محمود عالم صاحب قبلہ برادری زیکت حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب مصباحی جميع علماء کرام مشائخ نظام حاضرین محفل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اور اس وقت جو خصوصی خطیب ہیں ہمارے قائد ہمارے امیر وہ منبر پر جلوگر ہوں گے، جتنے وقت میں وہ تشریف لاتے ہیں بس اتنے ہی وقت میں میری گفتگو ہوگی، اور ہمارے جو ناظم صاحب ہیں مولانا سلمان صاحب انہوں نے محبت میں بہت کچھ کہا میرے لیے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میں قادری درگاہ فقیر صدی بارگاہ قوسیت ہوں، میرے لیے مسجد میں یا کسی جلسے میں یا کسی محفل میں اتنے بڑے بڑے القاب و آداب نہ لگائے جائیں۔ بس انہوں نے محبت میں جو کہا ہے اس کو اتنا ہی کر سکتا کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کر اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ کل میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ لوگ تمہارے اوپر تمہاری تعریف کرتے تھے اور تم اس قابل نہیں تھے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ کی محبتوں کو میں سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، لیکن اتنے بڑے جملے میرے لیے نہ کہا جائے، بلکہ جب بھی مجھے پیش کیا جائے میرے والدین نے جو میرا نام رکھا ہے وہ نام کے ساتھ جو میری قادری نسبت ہے امیر القادری، بس اتنا ہی کہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں نسبت قادریت سے بڑھ کر آپ نے مجھے قادری کہہ دیا اور مجھے آپ نے سب کچھ کہہ دیا۔ آئندہ اس کا بہت آپ سب خیال کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے، ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے
اگر وہ خاک نہ پائی جس خاک میں مدفوع شہ والا ہے ہمارا، جس خاک میں مدفوع شہ والا ہے ہمارا۔ اب میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قائد، ہمارے امیر جو خصوصی خطیب ہے اس محفل کے، ان کو لے آئیں اور ان سے گفتگو سنیں جتنے وقت میں وہ آئیں گے۔ اب میں کسی عنوان پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو القابات ہیں، دیکھو اگر آپ کو کوئی لقب دے رہا ہے تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس لقب کا قابل ہوں؟ اگر ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوں تو ان القاب کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ہمارے القابات کیا ہوتے ہیں؟ خطیب الہند، خطیب الاعظم، علامہ، فہامہ، یہ اور وہ۔ اور ہمارے اسلاف کے کیا القابات ہوتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ۔ سفیان ثوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفیان ثوری کا مطلب ہوتا ہے سفیان بیل جیسا۔ سفیان ثوری کا مطلب ہوتا ہے سفیان بیل جیسا۔ اب آپ اگر حضرت سفیان کہیں تو لوگ کہیں گے کون سا سفیان، لیکن اگر آپ کہیں گے سفیان ثوری مطلب سفیان بیل جیسا، ان کا کوئی ماننے والا نہیں کہتا کہ آپ نے گستاخی کر دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا لقب یہ خود رکھا تھا کہ سفیان بیل جیسا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک مرتبہ جماعت پکڑنے کے لیے کہ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے، پہلی تکبیر چھوٹ نہ جائے، تو آپ جلدی سے دوڑ کر مسجد میں آئے، اور مسجد میں جب آئے جلدی میں تو آپ نے مسجد میں سیدھا قدم رکھنے کی بجائے، کیونکہ مسجد میں سیدھا قدم رکھنا سنت ہے، تو آپ نے سیدھا قدم مسجد میں رکھنے کی بجائے آپ نے الٹا قدم مسجد میں رکھ دیا۔ تو غیب سے آواز آئی، سفیان تجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا شعور نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں تو بیل تو نہیں ہے، بیل تو نہیں ہے، تو ندا آئی سفیان تجھے اللہ کے گھر میں پیر رکھنے کا شعور نہیں ہے۔ تو سفیان نے خود ہی کہا سفیان تو بیل ہو گیا، سور ہو گیا، تو بیل ہو گیا۔ اس کے بعد سے آپ نے فرمایا اب مجھے کوئی خالص سفیان نہ کہے، میں نے ایک مرتبہ خلاف سنت مسجد میں الٹا قدم رکھا ہے، اب اس کا صلہ قیامت تک یہ ہے کہ مجھے سفیان بیل جیسا کہا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر میں ادب کے خلاف پیر رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے بزرگ ہیں جس بزرگ کو دنیا حاتم اصم کہتی ہے۔ نفات الانس اٹھا کر کے دیکھیں علامہ جامی کی، اور اسی طرح تصوف کی دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حاتم اصم، اصم کہتے ہیں بہرے کو، حاتم بہرا، حاتم بہرا، حاتم اصم کیوں کہتے ہیں یعنی بہرا کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ سیدوا کے مسلمانوں، ہم بہت کچھ بن گئے لیکن ہم اللہ کے بندے نہیں بن سکے۔ سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ اللہ کے بندے نہیں بن سکے، اور تم سب کچھ بن جاؤ، اگر اللہ کے بندے نہیں بنے اس کا مطلب تم کچھ نہیں بنے۔ اقبال نے بندگی کا مقام بتایا، کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نگو شان خدا بندی، فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی بندگی کا مقام اس سے لے کر کہے کہ معاذ اللہ تو خدا ہو جا، تو کہتے ہیں بندگی کا مقام بندے کے لیے وہ مبارک مقام ہے کہ میں مقام بندگی لے کر جھوٹا خدا بننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ موسیٰ سچے بندے بنے اور فرعون جھوٹا خدا بنا، جھوٹا خدا دبا کر کے ذلیل کر دیا گیا۔ سچے بندے موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کر دیے گئے۔ نمرود جھوٹا خدا بنا، ابراہیم سچے بندے بنے، نمرود کو نقل مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ ابراہیم کا نام آج تک زندہ ہے۔ پتا چلا سچے بندے بنو، سچے بندے بننے کی کوشش کرو، بہت کچھ بن جاؤ گے، کچھ نہیں ملنے والا۔ سچے بندے بننے کی کوشش کرو۔ حاتم اصم کو حاتم بہرا کیوں کہا گیا؟ ذرا یہ اس پہ غور کرنا، یاد رکھ
مولانا نے بہت کچھ القابات کہہ دیے، اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کوئی تقریر کروں۔ حالانکہ خطیب لوگ کو اگر القاب اچھے دے دیے جائیں تو ان کی تقریر اچھی ہوتی ہے، لیکن فقیر لوگوں کی ہمت ہی ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے وہاں مجھ جیسے کا کیا حال ہوگا۔ ایک نبی ہوگا جس کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا بلکہ امتی امتی ہوگا۔ آئندہ اگر مجھ سے کوئی تقریر کرانا ہے تو میرا نام صرف پیور جو نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے وہ نہیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ حاتم اصم کو حاتم اصم کہتے ہیں۔ آج تم ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کو گالیاں دینے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کی بیٹیوں پہ غلط الزام لگانے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم جو ہے اللہ اکبر سود کے لقمے کھانے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج اللہ اکبر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ اگر ملنا ہے تو کس بات سے ملنا ہے؟ جب تک مخلوق خدا کے ساتھ وفا نہیں کرو گے، تمہاری وفا خدا کے ساتھ بھی معتبر نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم خلق خدا کے ساتھ وفا نہیں کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا ولی حاتم اصم ان کو کیوں کہا گیا؟ یعنی حاتم بہرا، اس کی وجہ جو بنی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت حاتم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، حاتم کے پاس بھی ایک بوڑھی عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی بڑھاپے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی اور اس کے پیٹ میں گیس بھر گئی تھی، اس کو حاجت تھی کہ وہ ہوا خارج کرے، وہ پیٹ کی گیس خارج کرے، لیکن اتنے بڑے ولی کا دربار تھا، اس کو شرم آئی۔ ایک تو عورت تھی، بوڑھی تھی، پیٹ کی گیس اگر مرد بھی خارج کرتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے، اس لیے لوگ حیا کرتے، اور حیا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا ان میں سے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہنسی مذاق میں زور سے ہوا خارج کرتے تھے، اللہ ان پر ناراض تھا، اس لیے اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور ان کا چوتھا جرم یہ تھا کہ وہ آواز کے ساتھ مذاق میں لوگوں کے سامنے ہوا خارج کرتے تھے۔ اس نے سوچا پیٹ کی تکلیف تو ہے، تقاضا تو ہے، اتنے بڑے ولی کا دربار ہے، اس نے روکنا چاہا لیکن وہ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بڑھاپے میں اعضا کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اعضا نحیف ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اعضا ناتنب ہو جاتے ہیں، کنٹرول نہیں رہ پاتا، نہ پیشاب پر، نہ پاخانے پر، اور چیزوں پہ کنٹرول انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بچوں کا کنٹرول نہیں رہتا بچپنے میں، ویسے بڑھاپے میں بھی قوا کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے جب وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے اختیار ہوا نکلی اور ہوا زور سے نکل گئی اس کے پیٹ کی۔ اس وقت وہ شرما سی گئی، اس کو حیا سی آ گئی، شرمندہ ہو گئی۔ عورت تھی، بوڑھی تھی، مرد ایسا کرتا تو بھی اس کو شرم آتی، لیکن عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ شرم آئی۔ حاتم نے کہا مائی تو مسئلہ پوچھ رہی تھی، کیا کہتی ہے ذرا زور سے بول۔ اس نے زور سے بولا، پھر آپ نے کان قریب کر کے کہا اور زور سے بول۔ اس نے اور زور سے بولا، پھر آپ نے کان قریب کر کے کہا مائی اور زور سے بول۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئی، جو میرے منہ کی اتنی زور کی آواز نہیں سن سکتا وہ میرے پیٹ کی ہوا خارج ہونے کی آواز کیسے سن سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حاتم ہمیشہ کے لیے بہرے بن کر کے رہے۔ قریب کے مرید اچھی طرح جانتے تھے ہمارا پیر بہرا نہیں ہے، پوری دنیا ان کو بہرا بہرا کہہ رہی تھی، حاتم اصم کہہ رہی تھی، حاتم اصم کہہ رہی تھی، حاتم تو بہرا ہے، حاتم تو بہرا ہے۔ مریدوں نے کہا حضرت لوگ آپ کو بہرا کہہ کے پکارتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہرے نہیں ہیں۔ حضرت حاتم سے کہا پھر آپ بہرے بن کر کے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ حاتم اصم نے کہا میرے مریدوں مجھے بہرا کہلانا تو گوارا ہے، لیکن حضور کے کسی امتی کو شرمندہ کرنا گوارا نہیں ہے۔
देगा और मुझे निजात अता करेगा। ये सूफिया की सोच थी, ये खानकाई लोगों की सोच थी। मुसलमानों, आज हम कहाँ हैं? इसलिए अच्छी तरह याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसको अलकाब दे रहे हो, देते वक्त भी ख्याल करो और देने वालों से ज्यादा जिनको दिया जा रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि मुझे क्या दिया जा रहा है। ये तो उम्मती थे, अब जरा मेरे नबी की तरफ हो जाओ। ये तो उम्मती थे, मेरे नबी की तरफ आ जाओ। मेरा नबी कौन? ऐसा कोई नबी नहीं है, ऐसा कोई रसूल नहीं है। नबियों में नबी ऐसे कि सज्जदुल अंबिया ठहरे, इमामुल अंबिया ठहरे, और हसीनों में हसीन ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। महबूबियत जिस पे नाज करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नबूवत जिस पे नाज करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रिसालत जिस पे नाज करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इमामत के सोते जिसके दरवाजे से फूटे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सियादत जिसके दरवाजे की कनीज हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, सखावत जिसके दरवाजे पर कासे गदाई लेकर खड़ी रहे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उस पर जिसकी चार दीवारी का तवाफ करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लोग कहते हैं जन्नत खूबसूरत है, मैं कहता हूँ जिसके तलवों का धोवन बचा तो जन्नत का रंग रोशन बन गया। जिनके तलवों का धोवन से जन्नत का रंग और रोगन बनता है, जिसके तलवों का धोवन कौसर और सलसबील को खैरात करता है। मेरे इमाम कहते जिसकी दो बूंद है, जिसकी दो बूंद है, कितनी है? तवज्जो सेनुला वालों, तवज्जो है। जिसकी सिर्फ दो बूंद है, दो बूंद है, कौसर और सलसबील। लोग कहते सात समुंदर कौसर के सामने कतरे की भी हैसियत नहीं रखते। इतनी बड़ी है कौसर और इतनी बड़ी है सलसबील। सात समुंदर जिसके सामने कतरे की हैसियत न रखे उसको कहते कौसर और सलसबील। और कौसर और सलसबील क्या है? जिसकी दो बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा। अगर और उनका मकाम समझना है, क्या समझ सकते हैं? खुदा अपने अर्श पर क़यामत के दिन जिसे खुद बिठाए, खुदा अपनी कुर्सी पर जिसको जलूस करवाए वो मुस्तफा जाने रहमत। कुरान उनको मुज़म्मिल कहे, मुद्दस्सिर कहे, ताहा कहे, यासीन कहे, या अय्युहन नबी कहे, या अय्युहर रसूल कहे, जिसके पीछे अंबिया अक्सा में हाथ बांध कर शबे मेराज खड़े रहे और अहले सुन्नत का इमाम उसकी तर्जुमानी यूं करे, नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो मानी थी अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर तो सल्तनत आगे कर गए। जिसके पीछे नबी हाथ बांध के खड़े, जिसके पीछे नबी हाथ बांध कर। मौलाना महमूद आलम साहब आप बड़े आलिम हैं आपके शहर के, ये अगर किसी के पीछे हाथ बांध देगा, देखो वो कितने बड़े हैं जिनके पीछे मौलाना हाथ बांध के खड़े। मुफ्ती कासिम जिसके पीछे हाथ बांधे तो कितने बड़े हैं, वो मुफ्ती साहब हाथ बांध के पीछे खड़े हैं। पीर अकबर बेग साहब हाथ बांध के खड़े हो जाएं, इतना बड़ा पीर हाथ बांध के खड़ा है। एजाज भाईजान हाथ बांध के खड़े हो जाए और कितना बड़ा पीर हाथ बांध के खड़ा है। अरे वहां पीर नहीं, पीरों के पीर थे। मूसा जिनके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। तीन माँ बाप के पैदा होने वाले आदम जिसे जन्नत में पैदा किया गया था, वो जिनके पीछे हाथ
وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ان کی شان کون بیان کرے؟ جس کی چوکھٹ پر جبریل آئے تو سوال ہی بن گیا۔ میرے امام یوں کہنے لگے تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم۔ دربار کس کو کہتے ہیں؟ کبھی سمجھا دربار؟ یہ اپنے نبی کی شان۔ دربار سمجھتے جو چوکھٹ پہ کھڑا رہتا ہے، چوکھٹ پہ کھڑے رہنے والے کو دربار کہتے ہیں۔ اور دربار کیا ہوتا ہے؟ دربار سے پتہ چلتا ہے وہ بادشاہ کتنا بڑا ہے۔ بادشاہ کے گھر کا پتہ دربار سے چلتا ہے۔ کسی کا دربار بربل ہے، کسی کا دربار ایاز ہے، کسی کا دربار کوئی ہے، کسی کا دربار کوئی ہے۔ میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی بادشاہ کا اندازہ تو لگاؤ۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تاجداروں کا تاجدار، وہ آقاؤں کا آقا، جس کے دروازے کا دربار کون ہے؟ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم۔ جبریل ادنا نہیں ہے، جبریل اعظم۔ اور کتنا اعظم ہے کہ وہ فرشتوں کا سردار ہے، وہ سید الملائکہ ہے، ملائکہ جس کی رعایا ہے۔ ایسا بادشاہ جبریل محمد عربی کے دروازے پہ دربار مان کر دربار ہے جبریل اعظم۔ میں جو عنوان لے کر آیا تھا اس پہ تو میں نے کہتے ہی نہیں، میں آج ایک عنوان بڑا خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس پہ نہیں کہنا بھائی میں القابات پہ بات کرنا چاہتا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تدریس لکھی نا، بات جو کہنی تھی وہ کہنی ہے، لیکن بات میں اپنے عنوان سے نہیں، میں وہ القابات پر ہی بات۔ جبریل اعظم جس کا دربان ہو، اور وہ بھی کیسا دربان؟ صرف دروازے پہ کھڑے رہنے والا نہیں بلکہ تلوے چومنے والا۔ اہل سنت کا امام تلوے چومنے کے نقشے کو کس فقہی شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تاج روح القدس کے، تاج روح القدس، روح القدس جبریل امین کا لقب ہے۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ جبریل علیہ السلام کے سر پہ تاج ہے، اس تاج پر موتی ہے، اور وہ موتی سجدہ کسے کرے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر، ایڑیاں ان کی ایڑیوں پر سجدہ کرتے ہیں روح الامین کے تاج کے سر کے تاج کے موتی۔ کیا شان ہوگی؟ بیان نہیں آ سکتا، بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہزار کام لیا میں نے کچھ بیان نہیں سکتا۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ہو۔ ٹھیک اتنی بلندیوں پہ پہنچے جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا، اور اس بلندیوں کو دیکھ کر عرش خود چکر میں آ گیا۔ آپ کہتے ہیں یعنی میں ایسا حادثہ دیکھ رہا ہوں کہ میں چکر میں آ گیا، میں چکر میں آ میری عقل دنگ ہو گئی ہے، میں حادثہ ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ کون سا آخر ایسا واقعہ تھا جس سے آسمان چکر میں آیا اور عرش کی عقل دنگ ہو گئی؟ عرش کوئی چھوٹی موٹی عقل والا تھوڑی ہے۔ تو کہتی ہے وہ کیا ہوا تھا؟ تو کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ نبی کی عظمت بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے۔ اس شان سے نبی کی شان بیان کرتے، اس شان سے نبی کی شان بیان کرتے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد حضور صرف مراد نہیں ہے، جانے مراد، مراد کی بھی جان ہے، جانے مراد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان، جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایسی شان والا نبی، اور کہتے ہیں بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم سنائے زلف، ایم-پی میں کہہ رہا ہوں یہ شعر، جہاں لوگ ہندی جانتے ہیں لیکن جذبات سب کے ویسے ہی ہیں، جو میرے وہی آپ کے بھی ہیں۔ بزم سنائے زلف ایک بزم ہے،
جو سجی ہوئی ہے، توجہ آپ تھوڑی اس کو کوشش کرنا ہو طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک بزم ہے سجی ہوئی ہے، عنوان اس کا کیا ہے؟ نبی کے زلف کی خوشبو۔ ایک بزم سجی ہو، اس کا عنوان کیا ہے؟ نبی کے زلف کی خوشبو۔ زلف کی خوشبو کیا تھی بتاؤں آپ کو؟ ایک صحابی تھے، جب محفل میں چلے جاتے تو اتنے مہکتے، کوئی عطر ان کے برابر نہیں مہکتا۔ توجہ تو بات آگے ہو، اور اگر آپ بیوی سے لڑ کر کے آئے ہو تو پھر کوئی بات نہیں کرنی، لیکن ایسا نہیں ہے، سنی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ خوشبو ان کی زلفوں کی کیا ہے؟ ایک صحابی جب بھی نبی کی محفل میں، صحابہ کی محفل میں آتے اور صحابہ پوچھتے تو کون سا عطر لگا کے آتا ہے کہ ہماری خوشبو تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں کر پاتی، بتا تو کیا لگا کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا بتا دوں؟ کہا بتاؤ۔ کہ ایک بار حضور کے ساتھ سفر میں تھا، اگر توجہ ہے تو سن لیں، ایک بار حضور کے ساتھ سفر میں تھا، حالت سفر میں آقا استنجا کے لیے گئے۔ استنجا سمجھتے ہیں نا؟ حضور استنجا کے لیے گئے، استنجا کے لیے حضور گئے اور پھر ڈھیلے اٹھائے، حضور نے استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد واپس آئے۔ میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو حضور کا استنجا کیسا ہوتا ہے، وہاں گئے تو کچھ نہیں تھا، البتہ وہ ڈھیلے پڑے ہوئے تھے جس سے حضور علیہ السلام نے استنجا کیا تھا، وہی 2-3 ڈھیلے میں نے اٹھا لیے، اٹھا کر اس کو آستین میں چھپا کر کے لاتا ہوں، وہی ڈھیلے
سکتا گھر میں